السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم ومولانا الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فرو ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ سامعین محترم، اسٹیج پہ جلوگر خطیب الاسلام علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب اور ہمارے قائد محترم کے درینہ رفیق شاگرد حضرت علامہ مولانا الحافظ حاجی محمد صدیق صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور بہت ساری چمکتی شخصیات جن کے نام سے میں واقف نہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے وارڈ سے لے کر ڈویژن سطح تک تمام ذمہ داران، میرے سر کا تاج، آپ سے آج یہاں کچھ بے ترتیب اور کچھ باتیں کرنے کے لیے یہاں ہمیں مدعو کیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مہینہ ہے۔ ہمارے قائد جب حضرت جناب صدیق اکبر کی بات شروع کرتے تو وہ یہاں سے شروع کرتے کہ حضور نے پوچھا اے صدیق اتذکر اليوم یوم، کیا تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وہ دن والا دن، وہ والا دن میرے آقا نے فرمایا جب میرے رب نے کہا الستو بربکم، کیا صدیق تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟
تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے وہ دن والا دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ جب میرے رب نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے تو سب سے پہلے آپ کی روح مبارک نے آواز دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ صدیق اکبر ہمارے قائد فرماتے تھے جنہیں عالم ارواح سے لے کے عالم برزخ تک حضور کے ساتھ ہیں سے آج بھی صدیق کا وہ مقام ہے جہاں کوئی بھی جہاں کہیں کسی کا بھی مقام نہیں۔ اور آپ پڑھا کرتے تھے ہاں نال ہاں لا کے سویند آئے وہ عشق والے ہم دیندہ ہے جسے ہے۔ آج بھی حضرت صدیق اکبر حضور کے قدموں کے ساتھ ایسے جڑ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ صدیق کہ جن کے قرضے اسلام پر باقی ہیں، میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے ہر ایک کا قرضہ اتار دیا، صدیق کا قرضہ ابھی اسلام پر باقی ہے۔ تو صدیق کا قرضہ کیسے اترے گا؟ اس سے پہلے ایک بات حضرت عمر کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے کاش میں عمر نہ ہوتا بلکہ وہ صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ بال کیوں ہوتا؟ یہ تمنا کیوں تھی؟ ذرا سنیے گا۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا میں نے صدیق کے ساری امت کے سارے قرضے اتار دیے، صدیق کا قرضہ باقی ہے۔ صدیق کا قرضہ کس طرح اترے گا؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا قیامت والے دن جب اللہ سارے اولین و آخرین کو جمع کرائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، پھر فرمائے گا تم سب چلے جاؤ، اب صدیق کو اکیلے میں بلائے گا کہ یہ وہ صلہ ہے جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا صلہ ہے کہ صدیق اکیلا آ جائے۔ تو حضرت عمر فرماتے تھے جب وہ دیدار ہوگا کاش کہ عمر صدیق کے سینے کا بال ہوتا، چھپ کر وہ اکیلے زیارت ہو جاتی امت کو۔ یہ ہے حضرت صدیق اکبر کا مقام، کیونکہ آپ کا مہینہ ہے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی اور روحانی خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے جڑا اس لینڈ کو اترے گا نا وہ ساڑی لینڈ کا نہیں، ساڑی لینڈ ان بے ترتیب ہوتے تک حضور تک جاتی۔ تے حضرت صدیق اکبر کا مقام قبیلہ بنی عمرو بن عوف دے آپس سے ناراضگی ہو گئی۔ ساڑھے قائد گل کردے میں گل کر جاندے سن، میں ہوں سن رہا سی کہ وہ گل ساڑھے واسطے مشن رہا۔ آپ نے فرمایا ناراضگی ہوئی، ناراضگیاں برامج ہوندیاں رہندیاں، دشمنیاں نہیں ہوندیاں۔ دشمنی کون دے نال ہوندی جڑا حضور دا دشمن ہو جائے۔ برامج بس ناراضگی ہوندیاں، صلح بھی ہو جاندیاں، دشمنیاں صرف انہاں نال جڑے میرے آقا و مولا دے دشمن ہیں، باقی اور ساڑی کسے نال دشمنی نہیں۔ فرماتے قبیلہ بنی عمرو ابن عوف ناراضگی ہو گئی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قبیلہ دی صلح واسطے۔ جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، نماز عصر دا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دیتی، جماعت دا وقت ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر مسارن نے مل کر متفق علیہ آگے کیتا کہ تسی امامت دے مسلح تے کھڑے ہو۔ جدو حضرت صدیق اکبر نماز واسطے کھڑے ہو گئے کہ دوران نماز اے امام صاحب کو مسلح تے جدو مقتدی میرے آقا و مولا مقتدی بن کے تو نہیں آئے، امام بن کے سارے دے، لیکن اس دوران میرے آقا و مولا نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے۔ وقت ہو گیا تے میرے آقا و مولا تشریف لے آئے، اس طرح صحابہ کرام ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تسی سوچو کہ حضور پچھو آئے تو پھر صحابہ کو کس طرح پتہ لگے حضور آ گئے؟ اگر ساڑھے قائد پڑھتے سن کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں ہوئے قمیض، یوسفستان ہے ہر گوشہ کنانے عرب، ساڑھے آقا و مولا جتوں گزرے خوشبوؤں دے ہلے گزرے، صحابہ کرام کو پتہ لگ گیا حضور تشریف لے آئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، این ابی و والدتی و اہلی لیت محمد منکم بکھاؤ۔ ساڑھا خاندان کی سارے کائنات دے خاندان حضور دے نام تو میرے آقا و مولا نماز واسطے تشریف لے آئے تھے، صحابہ نے تصفیق کی تھی، بعض کہنے اس طرح اور بعض کہنے اس طرح۔ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں دے ہاتھ مارے۔ حضرت جناب صدیق اکبر نے دوران نماز اکھاں دے کونے تو پیچھے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے صحابہ کہنے حضور دے ہوندے مسلح تے کوئی نہ کرو صلی اللہ۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، حضور نے فرمایا صدیق کھڑے رہو، نماز مکمل کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ چک دیتے، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے حبیب نے میرے واسطے ایک الفاظ فرمائے کہ صدیق میرے مسلح تے کھڑے ہو گئے، نماز مکمل کراؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز مکمل نہیں کی تھی بلکہ آپ پیچھے آ گیا، حضور دوران نماز
مصلی امامت پہ چلے گئے. حضور نے نماز مکمل فرمائی. نماز تو بعد حضور نے فرمایا صدیق جدو میں تمہیں کیا سی کہ تسی میرے مصلی تے کھڑے رہو تو تسی کیوں نہیں نماز مکمل کی تھی. حضرت صدیق اکبر نے کی فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے جو تاڑے مصلی تے کھڑے ہو گئے تاڑے اگے ہو کے جماعت کراوے. بس غلام دا ایک اپنے حبیب نال اپنے آقا مولا نال اس طرح اظہار کرے کہ وہ صدیق جس تے قرض اسلام تے آج تک باقی ہے وہ کہنے ہیں کہ ابو قحافہ دے پتر دی کی ضرورت ہے کہ حضور دے اگے کھڑے ہو کے جماعت کراوے. اے اسلام. حضرت جناب صدیق اکبر آپ کی 2.5 سال خلافت ہے اور خلافت دا نمونہ ریاست مدینہ دا پہلا حاکم. ذرا غور طلب ہے کہ ریاست مدینہ دا پہلا خلیفہ. ٹھیک ہے جی. میرے آقا مولا نے قائم کی تھی ریاست مدینہ لیکن باقاعدہ پہلا خلیفہ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر. حضرت عروہ فرمانے کہ جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کی ذمہ داری آپ نے دے دی گئی, آپ نے بھی فرمایا کہ میں خلیفہ بڑا نہیں میں بڑا دیتا گیا. آپ فرمانے جتنا ہینڈ ان کیش سی جنہوں کہنے جڑا مال و دولت آپ نے کول سی ظاہر کہنے دراہم و دنائیر وہ سارے درہم تے دینار آپ نے اس سے دن جس دن خلافت کی ذمہ داری اٹھائی سب نالوں پہلے بیت المال جمع کرا دیا. یہ آپ کی خلافت دا آغاز ہے. ٹھیک ہے جی. اور خلافت دا بار اٹھان تو بعد جتھے علامہ اقبال بول اٹھیا کہندا آمن الناس بر مولا مال آن کلیم اول سینہ مال آمن الناس بر مولا مال کہندا جنہاں دے سب نالوں وڈے اسلام تے احسان ہیں آمن الناس بر مولا او ساڈے سکول دے پہلے کلیم ہیں. اور کہندے ہمت او کشت ملت راچوں ابر فرمانے آپ نے جڑی استقامت جڑی ہمت دکھائی نا وہ ملت اسلامی واسطے بارش بنی. ثانی اسلام و غار و بدر و قبر او حضور دے نال دوسرے نے اسلام وچ بھی غار وچ بھی بدر